الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، ہم صحیح مسلم میں کتاب الحدود باب حد السرقہ و نصابها اس کے تحت وارد احادیث کو پڑھ رہے تھے۔ چند حدیثیں پڑھ چکے تھے، اس کے بعد جو حدیثیں اس کو ہم آج پڑھتے ہیں۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ: وحدثنا اسحاق بن ابراہیم ومحمد بن المثنى واسحاق بن منصور جميعا عن ابي عامر الاقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الاسناد مثله۔ امام مسلم رحمہ اللہ یہ دوسری سند لائے ہیں، جیسا کہ کل بتا چکا ہوں کہ ان کے منہج کے تعلق سے یہاں پر ایک دوسری سند لائے۔ پہلی والی جو روایت ہے، جو روایت بھی پہلی روایت دیکھیں، حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہے کتاب؟ ہاں مشائخ، حدیث سب کے سامنے ہے؟ حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اس سے پہلی والی جو روایت ہے وہ بھی کیا ہے؟ عبداللہ بن یزید بن عبداللہ کی روایت ہے، یزید بن عبداللہ بن ہادی عن ابی بکر بن محمد عن عمرة عن عائشة انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ وہی روایت ایک دوسری سند سے امام مسلم رحمہ اللہ کے یہاں ہے، اور وہ بھی وہ روایت جو ہے یہاں پر عن اسحاق بن ابراہیم، محمد مثنى اور اسحاق بن منصور، ان تمام سے وہ روایت ہے۔ اور عن یزید بآخر میں کہتے ہیں عن یزید بن عبداللہ بن الہادی بہذا الاسناد، یعنی جو پہلی والی سند ہے پھر اسی سند سے یہ حدیث مروی ہے، مثلہ اسی کی طرح سے، یعنی لا تقطع ید سارق الا فی ربع دینار فصاعدا۔ تو یہ دوسرا طریق جو ہے اس حدیث کا، اور دوسری سند امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، فی اقل من ثمن المجن، مجن کہتے ہیں ڈھال کو، جو یعنی لڑائی کے وقت جس کو یعنی آدمی جو ہے فوجی جو ہوتا ہے وہ ڈھال وغیرہ جو استعمال کرتا ہے تلوار کی وار سے بچنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے مجن، اس کی جمع مجان آتی ہے۔ تو ڈھال کی قیمت سے کم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ مجن یعنی ڈھال جو ہوتی ہے اس کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس قیمت سے کم میں کسی بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ حجفۃ او ترس، یہ بدل ہے مجن سے۔ حجفہ ایک قسم کا ڈھال ہوتا ہے، ترس ہوتا ہے، ترس بھی ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال ترس کے معنی بھی ڈھال کے ہوتے ہیں۔ اور حجفہ جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کا ڈھال ہوتا ہے جو کہ چمڑے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں لکڑی وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حجفہ، وہ بھی ڈھال ہی ہے۔ تو وہ حجفہ ہو یا عام ترس ہو، مجن جو ہے ترس ہو، ترس ڈھال کو کہا جاتا ہے۔ وکلاہما ذو ثمن، اور دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ قیمت والی ہیں، ذو ثمن ہے، یعنی ان کی قیمت ہوتی ہے، قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو چاہے حجفہ ہو یا ترس ہو، کہنا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی مجن جو ڈھال ہوتا ہے اس کی قیمت سے کم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ اب بعد میں ہم حدیث کی وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے، تمام حدیث کو ملا کر کے معنی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد بن سلیمان وحمید بن عبد الرحمن قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ کلهم۔ سے پہلے جتنے روایت ہیں یعنی اس میں جو ہے عبد بن حمید، عبدہ بن سلیمان اور حمید بن عبد الرحمن، یہ دو راوی، اسی طرح سے عبد الرحیم بن سلیمان ایک یہ ہو گئے، اور آخر میں چل کر کے ابو اسامہ، یہ چار لوگ مراد ہیں کلہم سے، یعنی چاروں روایت کرتے ہیں کس سے؟ ہشام سے۔ بہذا الاسناد نحو حدیث ابن نمیر، اسی طرح یعنی اسی سند سے روایت کیا ہے ان لوگوں نے
ان کی روایت بھی ابن نمیر کی روایت کی طرح سے عن حمید الرواسی، جو ابن نمیر کی روایت حمید الرواسی کے طریق سے ہے، وفی حدیث عبد الرحیم و ابی اسامہ وهو یومئذ ذو ثمن۔ بس فرق اتنا ہے کہ عبد الرحیم اور ابو اسامہ کی روایت میں 4 لوگوں کی روایتیں یہاں پر ذکر کی، 4 سندیں ذکر کی ہیں، لیکن عبد الرحیم اور ابو اسامہ کی جو سند ہے ان کی روایت میں کیا ہے، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، المجن یعنی مجن جو تھا وہ اللہ کے رسول کے اس وقت جو ہے اس کی قیمت ہوتی تھی، یعنی ذو ثمن تھا، وہ قیمت والا تھا، اس کی قیمت تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ کس طرح سے احادیث کے طرق کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور اس میں جو الفاظ کا فرق ہوتا ہے، ہر سند کے ذریعے سے جو الفاظ وارد ہوتے ہیں اس میں جو فرق ہوتا ہے اس کو بھی واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے، حدیث ہے، فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک عن نافع، یعنی یحییٰ بن یحییٰ جو ہے یہاں پر قراءتاً امام مالک سے قراءتاً روایت کریں، قراء علی الشیخ کے طریق سے اس کو انہوں نے تحمل کیا اس حدیث کو، عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقا فی مجن قیمته 3 دراہم۔ دیکھیے یہاں پر پہلی روایت جو تھی وہاں پر مطلق طور پر وہاں پر یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ اس ڈھال کی قیمت کتنی ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہی واقعہ ہو، دوسرا واقعہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا فی مجن کے سلسلے میں، ایک ڈھال کے سلسلے میں، ڈھال چوری کی تھی اس سلسلے میں، اس چوری کے سلسلے میں جس کی قیمت کتنی تھی، 3 درہم، جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے دینار اور درہم، جو کہ میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کے سے کہ دینار کی مقدار کتنی ہوتی ہے آج کل کے اعتبار سے، تو اس کو آپ لوگ تو نوٹ کر لیجئے، میں بتا دیتا ہوں پھر سے۔ دیکھیے ایک دینار جو ہوتا ہے، کیونکہ جب دینار اور درہم بولا جاتا ہے تو اس سے سونے اور چاندی مراد ہوتے، سونے اور چاندی کے سکے مراد ہوتے جو پہلے زمانے میں چلتے تھے۔ تو جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کو دینار بولا جاتا تھا، اور جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اس کو درہم بولا جاتا تھا۔ آج کا دینار اور درہم نہیں کہ کویتی دینار، یہ سب دینار یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو جو اس زمانے میں جو دینار ہوتا تھا اس کی قیمت نہیں، جس کو لوگ استعمال کرتے تھے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے، آج کے لحاظ سے اس کی قیمت جو ہوتی ہے، 1 دینار 4.25 گرام سونا، 4.25 گرام سونا ہو تو وہ 1 دینار کے برابر ہوتا ہے، یعنی 1 دینار 4.25 گرام سونا کے برابر ہوتا ہے۔ اب ربع دینار کیا ہوگا، 1 دینار کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کتنا ہوگا، 4.25 گرام سونا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1.0625 گرام سونا ہوتا ہے، 1.0625 گرام سونا، ٹھیک ہے مشائخ۔ اسی طرح سے ایک دینار جو ہوتا ہے درہم میں کتنا ہوتا ہے، تو 1 دینار برابر 12 درہم ہوتا ہے، 1 دینار برابر 12 درہم۔ اور پھر ربع دینار کتنا ہوگا، 12 درہم کو آپ تقسیم کر دیجئے 4 حصوں میں تو 3 چوک 12 ہوتا ہے، یعنی 4 تیائیں 12، تو 3 درہم کا ربع دینار ہوگا، ٹھیک ہے مشائخ، 3 درہم کا ربع دینار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے ربع دینار اگر کوئی چوری کرتا ہے سونا، ربع دینار یعنی 1 گرام 625 1.0625 گرام سونا اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اور ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ اس کی وجہ سے کاٹ دیا جائے گا، یعنی اس پر حد لاگو ہوگا۔ اور آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کل سونے کی جو قیمت مثلا اگر 40,000 ہے تو تقریباً 40,000 یعنی جو 1 گرام سونے کی قیمت ہو جائے 4,000 تقریباً 4,000 سے کچھ زیادہ ہی، یعنی 4,000 یعنی 250 روپے ہو، تو اگر 4,250 اگر ہم 40,000 مانتے ہیں 10 گرام سونے کی قیمت، ٹھیک ہے، تو 1 گرام سونے کی قیمت ہو جائے گی تقریباً 4,000، ٹھیک ہے، یعنی 1 گرام سونے کی قیمت تقریباً 4,000 یا 5,000 اگر ہو تو اس طرح سے اگر کوئی 4 یا 5,000 کی چوری کرے تو گویا کہ اس کی مقدار کو اس کی قیمت کو پہنچ گیا ہے۔ اور درہم میں، درہم جو ہے آج کے لحاظ سے جو ہوتا ہے 1 درہم یہ 2.975 گرام چاندی ہوتا ہے، جو پہلے زمانے میں درہم پایا جاتا تھا تو آج کے زمانے کے لحاظ سے 2.975 یعنی 2.975 گرام چاندی اگر ہو تو وہ 1 درہم کے برابر ہوتا ہے،
اس لحاظ سے 3 درہم ہو جائے گا 8.925 گرام چاندی، اور 12 درہم ہو جائے گا 35.7 گرام چاندی، 35.7 گرام چاندی، 35.7 اگر ہو گرام چاندی ہو تو وہ 12 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ جان لیں کہ دیکھیے دینار اور چاندی کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے، کبھی دینار کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی سونے کی قیمت کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے مارکیٹ میں۔ اسی طرح سے چاندی جو ہے، چاندی کی قیمت کبھی بڑھتی جاتی ہے اور کبھی اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دینار کا 12 درہم ہی ہمیشہ ہو، سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ یعنی 4.25 گرام اگر سونا ہے تو وہ جو ہے تقریباً 35 گرام چاندی کے برابر ہی ہمیشہ ہو اس کی قیمت، یا اتنے میں آپ کو 35 گرام آج کل کے زمانے میں ملے گا ہی نہیں، کیونکہ یعنی 800 اگر 8 گرام چاندی ہے، تقریباً 8 یا 9 گرام چاندی ہے تو اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 5 یا 600 روپے کی ہوگی، 600 روپے تقریباً قیمت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دونوں میں کافی فرق ہے۔ اس کو میں نے بتا دیا ہے کیونکہ آگے جب مسائل میں بیان کروں گا انشاءاللہ تو وہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی، اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ درہم کی دینار، ایک دینار میں کتنا درہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک دینار میں کتنا گرام سونا ہوتا ہے، اور ربع دینار میں کتنا گرام سونا ہوگا، اسی طرح 3 درہم کا پھر ایک درہم میں کتنا گرام چاندی ہوتا ہے، اور پھر آج کے لحاظ سے 1 گرام یعنی کتنے 3 درہم جو چاندی ہے اس کی کتنا گرام سونا ہوگا یا کتنی قیمت ہوگی، اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے جب مسئلہ یہاں بیان کریں گے تو وہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو حدیث جو ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ایک ڈھال کے سلسلے میں، یعنی ڈھال چوری کیا تھا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ تو اگر دیکھا جائے جو میں نے بتایا کہ یعنی ایک دینار جو ہوتا ہے وہ 12 درہم کا، تو 3 درہم کتنا ربع دینار کے برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک دینار میں 12 درہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دینار میں 12 درہم ہوتا ہے، اور اگر ربع دینار یعنی 1/4 دینار کا 12 کا 1/4 کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا، تو 3 درہم گویا کہ ربع دینار کے برابر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال دونوں نے فرمایا حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله قال وحدثني زهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة قال وحدثنا ابن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم، یعنی جو پہلی روایت ہے عن نافع عن ابن عمر، عن نافع مالک جو روایت کرتے ہیں نافع سے اور وہ ابن عمر سے، اس کے بہت سارے طرق کو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پر جمع کر دیا ہے کہ نافع سے روایت کرنے والے، نافع سے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا، اس کے بہت سارے طرق ہیں، جو کہا ہے کلہم عن نافع عن ابن عمر عن النبی بمثل حدیث یحییٰ عن مالک، جو یحییٰ عن مالک عن نافع جو روایت ہے پہلی حدیث، اس سے پہلے والی حدیث اسی طرح سے حدیث ہے، بس فرق کیا ہے، بعض کی روایتوں میں ہے قیمتہ 3 دراہم اور بعض کی روایتوں میں ہے ثمنہ 3 دراہم، دونوں کا معنی کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو چور پر، انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے پھر سے جب حدیث سے مستنبط مسائل اور فوائد کو بیان کریں گے تو وہاں پر اس حدیث سے کیا مراد ہے اور اس میں اہل علم کا اختلاف جو بیان کریں گے۔ قال وحدثنا، ابھی میں صرف یعنی ترجمہ بتا رہا ہوں اور کلمات کے معانی اور ترجمہ کرتے چل رہے ہیں ہم لوگ۔ وحدثنا عمرو الناقد واسحاق بن ابراہیم وعلی بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة، یعنی اس سند کے اس طریق سے جو روایت ہے اسی کے مثل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ان سرق حبلا فتقطع يده وإن سرق بيضة فتقطع يده وہاں پر ہے، یعنی لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پر، ان سرق حبلا فتقطع يده وإن سرق بيضة فتقطع يده، کہ اگر وہ رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بس یہ الفاظ کا فرق ہے، تو معنی کے لحاظ سے دونوں روایتیں یکساں ہیں۔ تو مشائخ یہ حدیث اس باب کی جو روایتیں ہیں ساری روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ہم لوٹتے ہیں ٹھیک ہے ان حدیث کی طرف اور ان سے مستنبط مسائل اور فوائد کو بیان کرتے ہیں اور اس میں راجح کیا ہے اور اس طرح سے اہل علم کے اختلاف کی طرف بھی کچھ اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چوری کا جو حد بیان کیا گیا یہاں پر کہ کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے، اور میں اس سے پہلے میں سرقہ کی تعریف کر چکا ہوں، یعنی کوئی آدمی چپکے سے آئے اور کسی کا مال، کسی دوسرے کا مال جو کہ محفوظ جگہ پہ اس کو رکھا گیا ہے وہاں سے اس کو چوری کر لے، اٹھا لے، تو اس کو سرقہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر نصاب تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو اس پر سرقہ کا حد لاگو ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سرقہ میں تو حد واجب ہوتا ہے لیکن سرقہ ہی کی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں اس میں حد واجب نہیں ہوتا ہے، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، جیسے مثلا اور دوسری جو چیزیں ہیں جیسے کوئی شخص سازش کر کے حیلہ اور بہانے سے کسی کا مال ہڑپ لے، کوئی شخص یعنی بندوق کے دکھا کر کے یعنی تلوار لے کر کے آئے کسی کے گھر اور علی الاعلان آئے اور کسی کا مال ہڑپ لے، اسی طرح سے غصب کر لے، کوئی شخص کسی کا مال غصب کر لے یا یعنی ڈرا دھمکا کر کے کسی کا مال چھین لے اس سے، ٹھیک ہے، یا سازش وغیرہ کے بہانے سے کوئی مال کسی کا ہڑپ کر لے، تو ان ساری چیزوں میں تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر کسی نے کسی کا مال زبردستی چھین لیا اس سے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں، اس میں حد واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں سبب کیا ہے؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، سان اللہ الاموال بایجاب القطع علی السارق ولم یجعل ذلك فی غیر السرقۃ کالاختلاس والانتہاب والغصب، کہ اللہ رب العالمین نے اموال کی حفاظت کی ہے چور پر حد کو واجب کر کے، چور پر حد کو واجب کر کے یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس حد کو واجب کر کے مال کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، لیکن اس چیز کو سرقہ کے علاوہ جیسے اختلاس، مثلا کوئی شخص حیلہ وغیرہ کر کے کسی کا مال چھین لے، کسی حیلے اور بہانے سے کسی کا مال چھین لے، یا اعلانیہ طور پر آئے اور اس کا مال اس سے حاصل کر لے، اس کا مال لے لے، اسی طرح سے غصب کر لے کسی کا مال، ٹھیک ہے، زمین ہے یا کوئی اور جائیداد ہے اس کو غصب کر لے، تو ان سب چیزوں میں حد واجب نہیں ہوتا ہے۔ وجہ بیان کرتے ہیں قاضی عیاض رحمہ اللہ، اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں لأن ذلك قلیل بالنسبة إلى السرقة، کیونکہ سرقہ کے بنسبت یہ ساری چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، یعنی مثلا کسی آدمی کا کسی بہانے سے اس کا سامان چھین لینا یا اعلانیہ طور پر اس کا مال لے لینا یا غصب کرنا، یہ سب جو جرائم ہیں یہ سب کم وارد ہوتے ہیں، اور یہ سرقہ کے بالمقابل یعنی
جو چوری ہے چپکے سے آ کر کسی کا مال اٹھا لینا حاصل کرنا یہ زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس میں یہ حد واجب اللہ رب العالمین نے حد کو واجب قرار دیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ان ساری چیزوں مثلا کوئی آدمی کسی کے پاس آئے اور حیلے و بہانے سے اس کا مال چھین لے, یا کوئی آدمی اعلانیہ طور پر آئے اور اس کا مال اسے ڈاکہ کوئی ڈالے, ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں میں یا غصب کر لے, ان ساری چیزوں میں مال کو واپس لوٹانا مثلا حاکم سے شکایت کر کے یا جو بھی ذمہ دار ہے اس سے شکایت کر کے مال کو واپس لینا حاصل کرنا ممکن ہے. اسی طرح سے اس پر گواہ وغیرہ حاضر کرنا, پیش کرنا کہ فلاں ہی نے میرا سامان مجھ سے چھین لیا زبردستی, یا ڈاکہ ڈالا ہے, یا مثلا دھوکہ دیا ہے, اس پر گواہ وغیرہ بھی لانا, گواہ پیش کرنا بھی آسان ہے بنسبت چوری کے. چوری کوئی آدمی چپکے سے کسی کا سامان چوری کر لے, رکھ لے, تو کہاں سے وہ گواہ پائے گا, کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں کس نے چوری کیا ہے, اور کون چوری کیا یہ بھی نہیں پتہ چلے گا, کب چوری کیا, کیسے چوری کیا, یہ سب پتہ نہیں چلتا. تو اس پر گواہ پیش کرنا, اور پھر جب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے چوری کیا ہے تو پھر اس کا مال واپس تو نہیں لے سکتا, کیسے اس کو واپس مال ملے گا, ٹھیک ہے. جبکہ سرقہ وغیرہ میں یعنی جو ہے وہاں پر گواہ وغیرہ پیش کرنا جیسا کہ بیان کیا گیا یہ مشکل ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے چوری کو سنگین جرم قرار دیا ہے کہ چوری یہ سنگین جرم ہے, اور اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین نے سخت مقرر کی ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا نہ ہو, لوگوں کے اموال محفوظ رہیں بنسبت دوسری چیزوں کے جو یعنی چھین لینا ہے کسی کا مال, ہڑپ کر لینا ہے, غصب کر لینا ہے. تو اس میں آدمی حاکم سے شکایت کر کے, امیر سے شکایت کر کے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, فلاں نے میرا مال چھین لیا, اس پر گواہ وغیرہ پیش کر سکتا ہے اور پھر وہاں سے اپنا مال حاصل کر سکتا ہے. واضح مشائخ؟ ہاں, یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ چوری ہی میں حد کو کیوں مقرر کیا گیا, واجب کیا گیا ہے, جبکہ چوری ہی جیسے اور ساری چیزیں ہیں جیسے دھوکے سے کسی کا مال لے لینا, غصب کر لینا, یہ ساری چیزیں اس میں حد کو کیوں واجب نہیں کیا گیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اب ہاں, کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے, تو آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں, یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں پوری کی جائیں گی, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ.